سرائکی عوام کورونا وائرس پر بھاری پڑنے لگی۔ ملتان میں تبلیغی جماعت کے 22 ارکان نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ نیو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 24 میں سے 22 مریضوں کی پہلی رپورٹ منفی آ گئی۔ ادھر رحیمیہ خان میں مزید 10 مریضوں کا پہلا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ تمام مریضوں کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ مظفر گڑھ میں کورونا کے 101 مریض صحت یاب، 74 باقی رہ گئے۔ 881 تبلیغی جماعت کے اراکین کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر گھروں میں بھیج دیا گیا۔ کورونا سے فرنٹ لائن پر مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر، اپریل سے ہر مہینے ڈبل تنخواہ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ٹویٹ، کہا فرنٹ لائن پر لڑنے والے ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ڈیرہ غازی خان میں متاثر ہونے والے تمام 12 ڈاکٹر صحت یاب ہو چکے۔ نشتر اسپتال ملتان کے 27 میں سے 26 ڈاکٹر مکمل صحت یاب ہوئے۔ کورونا وائرس سے بے روزگار ہونے والوں کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام، آئندہ مالی سال میں پنجاب روزگار پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں پروگرام کے لیے 150 ارب روپے مختص ہوں گے۔ بے روزگار افراد کو ٹیپٹا کے ذریعے روزگار فراہم کیا جائے گا۔ کورونا وبا کا اثر یا حکومت کا نئی نوکریاں پیدا کرنے کا فیصلہ، بہاولپور سمیت پنجاب بھر میں محکمہ تعلیم کا بڑا اعلان، انتظامی پوسٹوں پر تعینات 55 سال سے زائد عمر کے افسران کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن نے انتظامی پوسٹوں پر تعینات افسران کا سروس ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ ریلوے اسپتال ملتان ہنگامی صورتحال کے لیے تیار، ریلوے اسپتال کے عملہ اور ڈاکٹرز نے کمر کس لی۔ ملتان ریلوے ڈویژن اسپتال میں 50 بستر کا آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر اطلس خان کا کہنا ہے کہ آئندہ 3 ماہ کورونا وائرس کے حوالے سے اہم ہیں۔ پنجاب میں بڑی تبدیلی، چیف سیکرٹری پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا۔ جواد رفیق ملک نئے چیف سیکرٹری پنجاب تعینات، نوٹیفیکیشن جاری، میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پاکستان میں پہلا رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں مفتی منیب الرحمان کا اعلان۔ مساجد اور امام بارگاہوں سے قالین اور دریاں ہٹا کر فرش پر نماز پڑھی جائے، نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، بزرگوں، بیماروں اور بچوں پر پابندی ہوگی۔ نماز اور تراویح کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو علماء سے رابطے کا حکم دے دیا۔ ادھر بہاولپور میں کمشنر آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت اجلاس، ماہ سیام میں انتظامات سے متعلق ڈویژن بھر کے علماء کرام کی بریفنگ۔ رمضان المبارک میں مساجد میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے جائیں گے، ڈی جی خان میں DPO اختر فاروق کی گفتگو، کہتے ہیں حکومت کی جانب سے جاری کردہ 20 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ادھر DPO میاں والی حسن اسد الوی کا کہنا ہے کہ 177 مساجد اور امام بارگاہوں پر پولیس تعینات ہوگی۔ DPO خانیوال محمد علی وسیم کی زیر صدارت امن کمیٹی کے ممبران اور علماء کرام کا اجلاس، حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کے لیے پولیس کے تعاون کی یقین دہانی۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت رقم ملے گی یا نہیں، بہاولپور میں سینکڑوں خواتین کو SMS آنے کے باوجود امداد نہ مل سکی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے 17 اپریل تک آنے والے زیادہ تر SMS کا ڈیٹا روک لیا، جلد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادھر سخی سرور میں بے روزگار احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے تاحال میسج کے منتظر، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 12,000 روپے ادھار بھی اٹھا لیے۔ وہاڑی میں گاؤں 561 EB میں دونوں بازوؤں سے محروم خاتون کو رقم نہ مل سکی، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں احساس کفالت سینٹر پر مستحق افراد سے فراڈ کا انکشاف، مستحق افراد کو رقم دینے کے بجائے ریٹیلر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کرتا رہا۔ محمد ساجد اور صغیر نامی 2 ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ ادھر جتوئی بیٹ میر ہزار خان میں فراڈ کرنے والے ریٹیلر سینٹر پر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈیرہ غازی خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے منتظمین کے کارنامے، آدھے پیسے نہ دینے پر زندہ قبائلی خاتون کو مردہ قرار دے دیا۔
قبائلی خاتون امدادی رقم لینے پہنچی تو علم ہوا کہ وہ کب کی مر چکی ہے۔ دوسری خاتون کو شناختی کارڈ کی مدت ختم ہونے کا بہانہ بنا کر انگوٹھے لگوا کر بھیج دیا گیا۔ ملتان میں لاک ڈاؤن کے باعث الیکٹرانکس کی مارکیٹ تاحال بند۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان صدر حسین آگاہی نے 2 روز کاروبار کرنے کی اجازت دینے کی اپیل کر دی۔ ادھر ماڈل بازار ڈی جی خان کے دکانداروں کا احتجاج، کہتے ہیں حکومت نے کرائے معاف کیے پھر بھی کرایہ مانگا جا رہا ہے، کرایوں میں ریلیف دیا جائے۔ ملتان میں نان بھائی ایسوسی ایشن کا نان کی قیمت 7 روپے مقرر کرنے سے انکار، 24 گھنٹوں میں نان کی قیمت واپس لینے کا مطالبہ۔ نان کی قیمت کم نہ کرنے پر ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ نان بھائی ایسوسی ایشن کے اجلاس میں محمد رمضان، مرزا نعیم بیگ اور عبدالجبار قریشی کی شرکت۔ فلور ملز کی رمضان کی آمد پر ہڑتال کی دھمکی، وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا ملز مالکان کے تحفظات دور کرنے کا اعلان، کہتے ہیں گندم کٹائی کے سیزن میں کوٹے کی ضرورت نہیں رہتی، گندم کی کٹائی ابھی شروع نہیں ہوئی، وہ ملز کو کوٹا دیں گے۔ رحیم میاں خان میں فلور ملز کا کوٹا بند ہونے اور بین الاضلاعی نقل و حمل پر پابندی کے خلاف فلور ملز ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ ایگزیکٹو ممبر پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عثمان محمود کا کہنا ہے کہ کیا ملک میں آٹے کی سپلائی کرنا چوری اور سمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ مطالبات نہ ماننے پر سوموار سے فلور ملز بند کرنے کا اندیا دے دیا۔ جنوبی پنجاب میں گندم خریداری کا عمل جاری، 3,45,000 میٹرک ٹن گندم خرید لی گئی۔ وزیر قانون راجہ بشارت اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس پروگرام میں بائیو میٹرک کے مسائل پر نادرا کی ٹیموں کی مدد لینے کا فیصلہ۔ صوبے میں مساجد کی جیو ٹیگنگ کا عمل بھی مکمل۔ رمضان میں مساجد کی سیکیورٹی پولیس کی تعیناتی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ ملتان میں تحصیل سٹی اور صدر کے گندم خریداری مراکز پر گندم کی وصولی، 70 سے زائد مواضعات سے گندم سینٹرز پر لائی جانے لگی۔ 1,000 سے زائد بوری گندم پی آر سینٹر 1 اور 2 پر وصول کر لی گئی۔ ادھر میاوالی میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول چودھری محمد توفیق کہتے ہیں 6 مراکز پر 3 لاکھ بوری باردانہ جاری کر دیا گیا۔ رحیم میاں خان میں محکمہ فوڈ اور غلہ منڈی کے آڑھتیوں کی ملی بھگت، ناقص گندم کی خرید کا انکشاف سامنے آ گیا۔ غلہ منڈی میں سرعام ناقص اور پرانی گندم نئے تھیلوں میں پیک کی جانے لگی۔ سرعام بھرائی اور سپلائی پر تمام محکموں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مشیر زراعت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عبدالحی خان دستی کی وزیر خوراک پنجاب عبدالعلیم خان سے ملاقات، مشیر صحت حنیف خان پتافی اور مشیر اوقات رفاقت گیلانی کی بھی شرکت۔ سردار عبدالحی دستی کی علیم خان کو وزارت سنبھالنے پر مبارکباد، مختلف سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بہاولپور میں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل جاوید خان دولت زئی کا خریداری مراکز کا دورہ، انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا، کہتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت 15% زائد گندم خریدی جائے گی۔ ادھر پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات ندیم قریشی کا گندم خریداری مرکز کا دورہ، کوالٹی کو چیک کیا۔ بھکر میں اہم تبدیلی، ڈپٹی کمشنر بھکر آصف علی فاروق کو تبدیل کر دیا گیا، سید موسیٰ رضا کو ڈپٹی کمشنر بھکر تعینات کر دیا گیا۔ نئے تعینات سی پی او ملتان حسن رضا خان نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے حسن رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے، شہری گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن محاذ پر ڈٹے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ملتان تعیناتی کا 1 سال مکمل، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کا ڈپٹی کمشنر کو مبارکباد کا ٹویٹ، خدمات کو سراہا، کہا امید کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اسی جذبے اور محنت سے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سرکاری اسکولوں کے لیے فنڈز جاری کر دیے، صوبہ بھر کے 48,000 سرکاری اسکولوں کو 3 ارب سے زائد کے فنڈز دے دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان کو 11,15,66,981 روپے دے دیے گئے۔
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کورونا متاثرین کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے میں سر فہرست۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے ملازمین نے 70 لاکھ روپے سے زائد رقم کورونا ریلیف فنڈ میں جمع کروا دی۔ فنڈ کا چیک وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب نے گورنر پنجاب کو پیش کیا۔ ادھر بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی کا احساس ٹیلی تھون مہم کے لیے 55,74,000 روپے کا دیا۔ ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ لاک ڈاؤن سے متاثر طبقات کی کفالت میں پیش کمشنر ملتان شان الحق کے حکم پر ٹرین آپریشن بند ہونے پر خلیوں میں راشن تقسیم۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات ندیم قریشی نے چیک بھی تقسیم کر دیے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ملک رضا ربانی گھر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹ ادو کے ڈاکٹرز کو 30 حفاظتی کٹس کا دیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا تاجر اتحاد گروپ کے دفتر کا دورہ۔ تاجر اتحاد گروپ کے رہنما مون شیخ نے ڈپٹی کمشنر کا استقبال کیا۔ کہا اپنی مددات کے تحت 12,000 سے زائد سینیٹائزر شہر میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سی پی او ملتان حسن رضا خان کا قرنطینہ سینٹر انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ، سیکیورٹی اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ ادھر سٹی پولیس آفیسر ملتان حسن رضا خان کی پولیس لائنز ملتان میں میٹنگ، کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا اور افسران کو ڈرائیونگ کنٹرول کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جماعت اسلامی کا احسن اقدام۔ ملتان میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کورونا فائٹر فورس کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کورونا فائٹر فورس گلی محلے کی سطح پر جراثیم کش اسپرے اور لوگوں تک راشن پہنچائے گی۔ شاہد خان افریدی فاؤنڈیشن کی طرف سے لاک ڈاؤن کے 500 متاثرین میں راشن تقسیم۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس گراؤنڈ میں شاہد افریدی اور ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے راشن تقسیم کیا۔ شاہد افریدی کہتے ہیں غیر معمولی حالات میں ہر شخص اپنی بساط کے مطابق مستحقین کی مدد کرے۔ سناوا میں منشیات کیس میں خورد بورڈ کا الزام۔ منشیات فروش کے ساتھی کی غیر قانونی رہائی اور 4 لاکھ روپے مبینہ رشوت لینے پر سب انسپکٹر محمد نواز گرفتار۔ 2.5 کلو چرس کی بجائے 1100 گرام کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈی پی او ندیم عباس کے مطابق اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ کبیروالا میں گھریلو جھگڑے پر نوجوان نے فائرنگ کر کے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ملتان کے خواجہ سراؤ نے اپنے حقوق کے لیے ٹرانسجینڈر ویلفیئر کمیٹی بنا لی۔ کمیٹی 60 ارکان پر مشتمل۔ الحاج سعید نرگس صدر منتخب، میڈم مٹکی نائب صدر اور میڈم نین تارا جنرل سیکرٹری ہوں گی۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کا طلباء کے لیے آن لائن ایجوکیشن سسٹم متعارف۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کہتے ہیں آن لائن لیکچر اور سوال و جواب کے سیشن سے طلباء کا تعلیم جاری رکھنا مشکل نہیں رہا۔ اور ماہ سیام میں کون بنے گا روہی کی آواز؟ روہی نعت مقابلے میں کس کی آواز جنوبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج؟ کورونا کے پیش نظر روہی واٹس ایپ کے ذریعے لے گا ناخواہ حضرات کے آڈیشنز۔ نمبر آپ کی اسکرین پر۔